آج میں بھی بہن کا رشتہ رکھتا ہوں، آپ بھی بہن کا رشتہ رکھتے ہیں۔ ہم کتنی عزت اپنی بہنوں کو دینے کا مزاج رکھتے ہیں۔ دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں تو اپنی جگہ رہ گئیں، یار ہم تو بہنوں کی خوشیوں میں شریک ہونے کے بھی روادار نہیں۔ 60 سال کی بوڑھی بہن یوں اپنے بوڑھے ہاتھ جوڑ کر رات 12 بجے کے قریب اپنے بھائی کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ رہی تھی اور کہتی تھی بھائی ساری غلطیاں میری ہیں، سارے گناہ میرے ہیں، میں اعتراف کرتی ہوں، لیکن صبح میرے بیٹے کی بارات جانی ہے، تم جو ہے وہ بارات میں شریک ہو جاؤ۔ اگر تم نہیں آؤ گے تو میں معاشرے کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ میں کتنی بے براتی ہوں کہ میرے بھائی بھی میرے ساتھ نہیں کھڑے ہیں۔ وہ بوڑھے ہاتھ جوڑ جوڑ کر یوں معافیاں مانگتی تھی اور بھائی بڑک مار کے کہتا کہ میری بہنیں مر گئی ہیں، مجھے کسی بہن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے جوان بھائی ساتھ بیٹے پاس کھڑے ہیں اور وہ کہتے ماں کوئی آتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی نہیں آتا تو کوئی پرواہ نہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہماری بارات صبح دھوم دھام سے جائے گی۔ لیکن وہ کہتی بیٹا تم چپ رہو، یہ میرا اور میرے ویر کا معاملہ ہے، میں نے بھائی راضی کر کے جانا ہے، میں نے بھائی راضی کر کے جانا ہے۔ اس نے آخری حربہ سوچ رکھا تھا جب نہیں نہ مانے گا تو پھر میں اپنے سر کی چادر اتار کے اس کے پاؤں پہ ڈالوں گی، پھر تو اس کا کلیجہ پگھل جائے گا۔ لیکن اس کا آخری حربہ بھی کام نہ آیا، پھر وہ سر کی چادر اتار کر پاؤں کے ساتھ رگڑتی رہی، لیکن بھائی کا کلیجہ نرم نہیں پڑتا تھا۔ پھر کتنے بوجھل قدموں سے اس نے بھائی کی دہلیز کو چھوڑا، یہ وہ بہن ہی جانتی ہوگی۔ آج ہم خوشیوں میں شریک ہونے کے بھی روادار نہیں رہے۔ میں نے کل چہلم کی روٹی پر جو ہے وہ بھائیوں کو لڑتے دیکھا ہے۔ ایک کہتا تھا کہ یہ میری بہن لگتی تھی، روٹی میں نے پکانی ہے، تو دوسرا کہتا تھا نہیں نہیں یہ میری بہن لگتی تھی، میں نے کھانا پکانا ہے۔ صاحب مرنے کے بعد تو برادری کو دکھانے کے روٹی پہ لڑ رہے ہو، زندہ بہنوں کی قدر کیوں نہیں کرتے ہو؟ کسی سے پوچھے جناب 4 سال ہو گئے بہن سے ناراضگی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے جناب رشتہ کرتے وقت بہن نے میرے سے پوچھا نہیں تھا۔ صاحب کون سسرال میں کہتا ہے جا کے میکے سے پوچھ کے ہم پتر بیانے لگے ہیں، تمہاری کیا رائے ہے؟ کون یہ بتاتا ہے، کون یہ اختیار دیتا ہے؟ یہ بہنیں ہوتی ہیں جو سسرال کی گالیاں بھی سنتی ہیں اور بھائیوں کو بتاتی ہیں ہم بڑی سوکھی ہیں اپنے گھر میں، تم اپنا اتحاد قائم رکھو، تم آپس میں بس ماں کا گھر باپ کی چوکھٹ آباد رہنی چاہیے، ہم اپنی جاگیر کا حصہ بھی چھوڑتی ہیں، ہم تھوڑے میں گزارا کر لیں گی، لیکن جو ہے وہ تم اپنی ماں کا گھر اور میرے باپ کا گھر آباد رکھنا۔ لیکن بھائی اتنا کچھ کرنے کا بھی رویدار نہیں رہے ہیں۔ بہنوں کو عزت میرے حضور نے دی ہے۔ جب بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، بہنیں زندہ درگور کی جا رہی تھی، ماں کو منڈیوں میں بیچا جا رہا تھا، اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہوگی؟ جبکہ آج کے تہذیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں۔ میرے حضور ازواج مطہرات کے ساتھ جو محبتوں بری داستانیں رقم کی ہیں، معاشرہ ان کی مثال نہیں لا سکتا ہے۔ کسی کو حضور حمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں، کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے ہیں۔ حضور کثرت سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا جو ان سے رشتہ تھا تو ایک دن مجھ سے نہ رہا گیا اور میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا، حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی ہیں اور آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کا ذکر نہیں چھوڑتے ہیں۔ پھر حضور کے چہرے پہ جلال آ گیا اور حضور میں اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا، میں اسے کیسے بھول سکتا ہوں؟ جب زمانہ میری مخالفت کرتا تھا، معاشرہ میرے خلاف کھڑا تھا، لیکن ایک خدیجہ تھی جو میری محبت کا دم بھرا کرتی تھی۔ ماتے پھر میں نے ہمیشہ محبتوں کا اظہار کیا اور یہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ جا کے حضور سے چادر رحمت مانگ لو۔ سیدہ حاضر خدمت ہوئیں اور آ کر عرض کی کہ میری والدہ چادر مانگ رہی ہیں۔ حضور نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ فرمایا بیٹا کہ ماں سے پوچھو یہ چادر کیا کرنی ہے۔ یہ کہتے کہتے حضور بھی ساتھ تشریف لے آئے اور حضور میں خدیجہ تو نے چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کیا کہ حضور جو میرا بخار ہے لگتا یوں ہے کہ جیسے جان لیوا ثابت ہوگا، میری آرزو یہ ہے کہ مجھے کفن آپ کی چادر رحمت میں دیا جائے۔ یہ حضور کی سیرت کا کتنا بڑا ریفرنس ہے کہ بیوی آرزو کر رہی ہے اگر مجھے شوہر کی چادر میں کفن مل گیا تو یہ میرے رب کے حضور بھی میری بخشش کی ضمانت ہوگی۔ حضور نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا خدیجہ تو نے تو صرف چادر مانگی ہے، لو ارتی جلدی لآتیتکی، اگر تم مجھ محمد کی جلد بھی مانگتی میں وہ بھی اتار کے پیش کر دیتا۔